اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، اس مسجد امام بارگاہ دے بانیان اور معاونین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہم تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں، بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا سلائیں ساڑے نال شاملن لیکن زندگی مولت نہ دیتی، قبریں چمائیں ستن. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس تے مرحومین اور بالخصوص جنا مرحومین دے ایصال ثواب واسطے سلسلہ مجالس اعضا ہے، انہاں تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم بث ثواب ہاتین السورتین الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہیں دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھو سارے حضرات. اپنے اپنی حاجات دی برابری دی خاطر بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ. تمام مومنین جڑے مریضین اور بالخصوص ایک بچہ ہے ہادی رضا، تمام مومنین اور مومنین مخصوصین دی صحت یابی واسطے بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ. بے اولاد مومنین دی اولاد اور مریضان دی صحت اور مسافران دے حفاظت دے واسطے ایک دفعہ بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام.
الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين الصلوات والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومروج احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی بن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لامراء الکلام صلوات برادران ایمانی احباب اہل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین، سرکار امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ایک مقام تے ارشاد فرمیدن سید رضی نے حضرت دے جملہ خطبہ نمبر 203 نہج البلاغہ نقل فرمائے. میرے آقا فرمیدن انا لامراء الکلام، اللہ نے اساں آل محمد نو گفتگو اور کلام دی دنیا دا سردار بنا کے بھیجے. کہیں بولن دا ڈھنگ سکھنا ہوئے، کہیں گفتگو دا انداز سکھنا ہوئے، کہیں خطابت اور کم الفاظ جوامع الکلم وسیع مفہوم ادا کرن دا ڈھنگ سکھنا ہوئے، بلکہ مفتی صاحب قبلہ نے جڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا اقلیم سخن کے فرما روا ہم 14 ہیں. کائنات جھکی ہے معصوم دے دروازے تے. میری آج دی گفتگو دا موضوع ہے حضرت دے کلام نہج البلاغہ، جس نو سید محمد رضی نے پنجویں صدی ہجری دے آخر تے متوفین 406 ہجری تے اس دنیا تو بھی چلے گئے. چوتھی صدی ہجری دے آخر تے کلام معصوم اکٹھا کیتے، اور میرے محترم میں حضرت دا وہ کلام ہے کہ ہون تک تقریباً 200 دے قریب شیعہ سنی علماء اس کلام دی شرح تحریر کر چکے ہیں. تقریباً 200 شروحات نہج البلاغہ دیاں، اور انہاں جو ایک شرح حضرت کلام دی لکھی ہے اہل سنت عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی. 656 ہجری اس بندے دی وفات ہوئی. آج ہے 1443 ہجری. خود اندازہ لاؤ، یعنی تقریباً 1 صدی پہلے یہ بندہ اس دنیا تو گزر گیا. 800 سال 656 جو ہے اور ہون 1443 ہجری، تقریباً 787 سال پہلے یہ بندہ اس دنیا تو ٹر گیا. لیکن امیر المؤمنین دے کلام دی شرح 20 جلدہ تحریر کر گیا. تقریباً 10-11 ہزار صفحات تے مشتمل. اور میرے محترم آج دا دور جڑے بزرگ تشریف فرمائن
آج بھی 60-70-80 سال دے کسی بزرگ کو بیٹھ کے آدھ صدی نصف صدی دے پہلے دے حالات پوچھو، نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل، نہ ذرائع آمد و رفت، نہ اس وقت کوئی خط و کتابت دا اے نظام۔ آج تو 800 سال پہلے 11,000 صفحات امیر المؤمنین دے کلام دی شرح اے اہل سنت عالم دین تحریر کر کے پھر بھی کتاب دے مقدمے چ لکھ گئے، کہاں میں ابن ابی الحدید، کہاں امیر المؤمنین کا کلام۔ میری کیا بساط جو میں بتاؤں کہ حسنین کے بابے کی مراد کیا ہے، البتہ کوشش کرتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو بتا کے جاؤں کہ امیر المؤمنین کے کلام کی اہمیت کیا ہے۔ 11,000 صفحات، اور میرے محترم خطبہ نمبر 218 جسے امیر المؤمنین نے سورہ الحاقم التکاثر دی تفسیر بیان فرمائی۔ حضرت گزرین اور ایک بندہ سورۃ التکاثر دی تلاوت کر رہی، الحاقم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ امیر المؤمنین نے فرمایا فقط تلاوت کر رہے ہیں یا ایدہ کوئی مفہوم ہی جان دیں؟ آخر لگا مولا تسا بیان چا فرماؤ۔ اس سورہ مبارکہ دی تفسیر میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا جڑا ناج البلاغت ہے، خطبہ نمبر 218۔ ابن ابی الحدید اس خطبے دے بعد لکھ دیں، اقسموا بمن تقسم الامم كلها به لقد قرأت هذه الخطبة منذ 50 سنة الى الآن اکثر من الف مرتين آدن مینو قسم ہے اس خالق دی جہندیاں ساریاں امتاں تے انبیاء قسم اٹھیں دن، میں زندگی دے آخری 50 سالیں امیر المؤمنین دا ایک خطبہ 1000 مرتبہ تلاوت کی تے، 1000 مرتبہ امیر المؤمنین دا ایک خطبہ۔ اور آدھے میں جدیں یہ خطبہ پڑھے میں نے انج محسوس ہوئے جو سامنے نورانی ممبر تے تشریف فرمائے نہ حسنین دا بابا، میں شاگرد سا بن کے سامنے بیٹھا اور حجت خدا میں نو فرما رہے ہوئے، ابن ابی الحدید ہون تا سمجھ جا جو دنیا دی حقیقت کیا ہے۔ میرے محترم تھے رک کے میں سوال کرنا چاہنا اپنے محترم سامعین تو، اہل سنت عالم علی ولی اللہ دا قائل نہیں، امیر المؤمنین نے خلیفت ہو بلا فاصل نہیں مندہ، اس امیر المؤمنین دا ایک خطبہ پڑھے 1000 دفعہ، علی ولی اللہ پڑھن تے ناز کرنے والا کیا میں اپنی زندگی نہج البلاغہ ڈٹھا ہی ہے؟ کیا میں زندگی کدا نہج البلاغہ دے کوئی چند جملے؟ اچھا عوام الناس دی بات چھوڑ دیو، میں ممبر تے آون والا، تیرے ممبر دے خطیب، تیرے ممبر دے واعظ شاعر ہے، قصید خان ہے، ذاکر ہے، مقرر ہے، خطیب ہے، تیری آون والی نسلاں دے ذہن دی آبیاری کرن والے، کدا پتہ کیتے ہی جڑا ممبر تے آیا کھڑا ہے کیا اس ساری زندگی نہج البلاغہ دا کوئی ایک خطبہ، کوئی نہج البلاغہ دے چند جملے، یا کیا او دے گھر اور لائبریری نہج البلاغہ موجود بھی ہے؟ اگر خود ممبر تے آون والے ساری زندگی حضرت دے کلام ڈٹھے ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں، سنے ہی نہیں، وہ کیا دسے سی جو امیر المؤمنین دیاں تعلیمات کیا ہیں؟ اور حضرت خطبہ توحید تے میں حیران ہو گیا، اس خطبہ توحید دے بعد 4 سطرہ اس سنی عالم دین نے تحریر کی تین، آدھے میں یہ کلام پڑھے نہ جداں بھی حضرت دا توحید دے متعلق اور عادل دے متعلق اور معرفت الہیہ دے متعلق، آدھے میں حیران ہو گیا، ما عرفت الا من کلام حاضر الرجل،
میں عقیدہ توحید صرف ڈٹھے امیر المؤمنین دے کلام وَأَنَّ کلام غیر ہی من اکابر صحابت لم یتضمن شیئا من ذالک اصلا ادھے میں نبی دے صحابیاں دی جتنی سیرت دستیاب آئی میں صحابہ دے کلام دا مطالعہ کیتا ہے میں نو کسی صحابی دے کلام توحید دے متعلق ایو جائے دو جملے ہی نہیں ملے جنہ تے علی نے خطبے ارشاد فرمائے یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد ادھے میں کہیں صحابی دے کلام دو جملے ہی ایسے نہیں ڈٹھے جڑے معرفت توحید عقیدہ توحید معرفت الہیہ نو انج بیان کریں جویں بیان کیتا ہے حسنین دے بابا اور کئی صفحات دے خطبے حضرت نے ارشاد فرمائے اور پھر اس دا نتیجہ کیا دیتا ادھے میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ ولا کانوا یتصورونہ ولو تصوروہ لذکروہ ادھے میں اس نتیجے تے پہنچیا خدا دی ذات نو انج جان دے ہی کوئی نہ جویں علی جان دے ہاں کوئی ہور جاندہ ہوئے آتا ذکر کرے ہاں ادھے میں اس نتیجے تے پہنچیا معرفت توحید انج ہور رکھ دے ہی کوئی نہیں جویں اپنے خالق دی معرفت علی بیان فرمائی اور پھر اہل سنت والے لکھتے دلیل ہے اگر کوئی انج ہور اپنے خالق نو جاندہ ہوندا تو کوئی چند جملے تا معرفت توحید تے اور آدھے توحید سمجھ ہی نہ آوے ہا اگر امیر المؤمنین دے خطبے موجود نہ ہوندے اور میرے محترم خود ناج البلاغہ دے مقدمہ اس شخص جملے تحریر کر گیا فوق کلام المخلوق فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق ادھے میں علی امیر المؤمنین دے اس کلام دے مطالعہ دے بعد اس نتیجے تے پہنچیا اللہ دے کلام دے بعد سوائے پیغمبر اعظم دے دنیا دے ہر کلام تو افضل ہے علی دا کلام اور یہ خوبصورت جملہ شہید مطہری اور ڈاکٹر شریعتی بھی تحریر کر گئے ڈاکٹر علی شریعتی وہ دن علی زندگی بھی مظلوم ہن علی اج بھی مظلوم ہیں علی زندگی مظلوم ہن جو حضرت دی بات سنن واسطے تیار کوئی نہ علی اج بھی مظلوم ہے 1400 سال دے بعد علی دا کلام پڑھن واسطے تیار کوئی دے اس تو بڑی کیا مظلومیت نہ میرے ممبرات ناج البلاغہ نہ میرے گھارج ناج البلاغہ نہ میرے مطالعہ ناج البلاغہ امیر المؤمنین دا اولا محدود علم تواڈے اور میرے حوالے نال فرمانے ہیں اللہ منی رسول اللہ زقن زقا میں نو پیغمبر اعظم نے ان علم منتقل فرمایا جویں کوئی پرندہ اپنے بچے نو چوگ منتقل کر دے اللہ منی الفا بابا من العلم میں نو ہزار ہا دروازہ علم دا تعلیم فرمایا ہر دروازے دا کئی ہزار ظاہر کئی ہزار باطن علی ظاہر دا بھی عالم علی باطن دا بھی عالم میرے محترم میرے آقا دے اس وسیع و عریض اور بحر بے کنار علم دا ایک چھوٹا جہا مجموعہ ساڑھے کولو پہنچائے نوج البلاغہ امام دی امامت دا اقرار کرنے والا اگر ساری زندگی حضرت کلام پڑھے ہی نہیں سنے ہی نہیں ڈٹھے ہی نہیں پھر اپنے آپ نو اپنے ضمیر دی عدالت پیش کر کے سوچے جو میں حضرت کلام دی معرفت کیا حاصل کی تھی امیر المومنین دا کلام دا سیسی دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے علی دا کلام دا سیسی قرآن کیا ہے
عظمت اہل بیت کیا ہے، علی دا کلام دسے سی مقام نبوت کیا ہے، معرفت توحید کیا ہے، امیر المومنین دا کلام دسے سی دنیا زندگی گزارن دا ڈھنگ کیا ہے۔ ایک عیسائی عالم آئے عراق، ایک عالم دین دے کول، غالباً آغا شہرستانی کول، ہنجے لائبریری ٹردیاں انہاں جو ناج البلاغہ ڈٹھا نا، تے ناج البلاغہ دے انہاں چند خطبے تلاوت کیتے، آکھیں لگا آغا شہرستانی تسا قرآن بطور معجزہ کیوں پیش کر دے ہو؟ اس کتاب دے ہوندیاں قرآن بطور معجزہ پیش نہ کرو، تو انہوں ایک کتاب بطور معجزہ پیش کرنی چاہیے۔ ذرا گل غور نال سن سو، حضرت پوچھیا وجہ، آکھیں لگا قرآن ہی تا قتل دا حکم، قرآن ہی تا جہاد دا حکم، قرآن تا ساڑی گردن ماران دا حکم، اس دے مقابلے میں ایک کتاب ڈٹھی ہے ناج البلاغہ، آکھیں لگا ایسا کلام ساری زندگی میری نگاہ چو گزرا ہی نہیں، اگر بطور معجزہ پیش کرنے ناج البلاغہ پیش کرو اسم بھی قبول کریے۔ اچھا بظاہر ہے بڑا جملہ ہا، لیکن آغا سمجھ دیں جو اس دے پیچھے خباست کیا ہے۔ آکھیں لگے اچھا تو اس کلام نو معجزہ سمجھ دیں؟ آکھیں لگا اس تو بڑا معجزانہ کلام کیا ہو سکتے؟ فصاحت، بلاغت، معانی، بدی، بیان، مفاہیم، جامعیت، اختصار، کیڑا پہلو ہے بلاغت اور معجزہ دا جیڑا اے دے اندر موجود نہ ہوئے؟ آغا مسکرائے، آغا شہرستانی مسکرا کے آکھیں لگے جس کلام نو تو معجزہ آخریں اے ہے میرے آقا امیر المومنین دا کلام، اے ہے حسنین دے بابے دا کلام۔ فرمایا یاد رکھ جیندے کلام نو تو معجزہ آخریں او علی خود فرمائندیں جو معجزہ قرآن ہے، وہ امیر المومنین خود فرمائندیں جو معجزہ قرآن ہے۔ ہن تو خود دسا جیندے کلام نو تو معجزہ آخریں تے او ہستی جس کلام نو معجزہ آکھے اس قرآن دی کیا عظمت اس۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں زندگی دا کوئی شعبہ نہیں جیندے بارے امیر المومنین نے رہنمائی نہیں فرمائی۔ 2 سال پہلے ایک سیمینار آن لائن، اس سے میں حقیر دا موضوع قرآن اور ناج البلاغہ، وہ دے میں 5 نقطہ اشتراک بیان کیتے کہ ناج البلاغہ اور قرآن دے مابین اشتراکی نکات کیا ہیں۔ میں اس طرح نہیں بجنا چاہتا، آج دی اس محفل میرا دل چاہتا زندگی گزارن دے چند اصول اور ڈھنگ جڑے امیر المومنین نے بیان فرمائے وہ میں جناب دی خدمت عرض چکرا۔ اور میرے محترم اعجاز قرآن ہے، 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوئے، آج بھی پڑھو انج لگ رہا ہے قرآن میرے زمانے دی بات کر رہا ہے، اور قیامت تک کوئی پڑھسی انج لگ سی جی میں قرآن میرے نال گفتگو کر رہے۔ اور اگر ایو معجزہ جی میں قرآن آج پڑھو لگتا ہے میرے زمانے دی بات، انجے اگر امیر المؤمنین یا کہیں معصوم دا کلام پڑھو 1400 سال پہلے حضرت نے خطبہ ارشاد فرمائے، لیکن آج بھی پڑھیے انج لگتا ہے امیر المؤمنین میرے زمانے دی بات کر رہے، تازہ ہر زمانے دیا ضروریات دے مطابق۔ اور قیامت تک جدہ ہی کوئی ناج البلاغہ پڑھسی یا معصوم دا کوئی فرمان پڑھسی انہوں انجے محسوس ہو سی جی میں حضرت میرے زمانے دی بات کر رہے۔ اور اسے ابن ابی الحدید نے اپنی شرح دے آخر تے 998 کلمات امیر المؤمنین دے تحریر فرمائے۔ میرا دل چاہتا ہے انہاں چو چند کلمات جناب دی خدمت عرض کرا۔ انہاں چو پہلا مرحلہ توڑے اور میرے آقا نے کسی محفل باہن دا ڈھنگ بیان فرمایا۔ شاید ہر بندے نو دینے کئی دفعہ ضرورت، جتنا کوئی سوشل ہے، جتنا کوئی عہدیدار ہے، اتنا شاید ایک دن 5 10 15 20 محافل ولیمے تے وجنا پوے، فاتحہ خانی تے، کسی میٹنگ کسی مجمع عام کسی مجلس فرزند تھوڑے اور میرے آقا امیر المؤمنین نے مجلس بان دا ایک ڈھنگ بیان فرمایا۔ ہونے میں جدہ جملے عرض کرے سا انج لگسی جو میں میری بات حضرت کر رہے ہیں، انج لگسی جو میں حضرت میں محفلیں باندے ہیں ڈٹھے تے امیر المؤمنین
ہیں میرے کان چو پکڑ کے تے میں دسارے علی دا شیعہ محفل جبان دا اے انداز نہیں، محفل انج بیٹھا کر جے میں علی آکھاں۔ اور وہ کیا انداز بیان فرمایا، توڑے اور میرے آقا نے پہلا جملہ فرمایا ایاک و صدر المجلس، فرمایا جدائیں کسی محفل وچ بیٹھنا پوی، جدائیں کسی مجمع عام وچ بیٹھنا پوی، امیر المومنین آقا فرمیندے بیٹھ اتھے جتھوں اٹھائے کوئی نہ۔ کوئی توجہ فرمائیے جناب نے، فرمایا محفل جتھے بیٹھ جتھوں اٹھائے کوئی نہ۔ ہوں میں ایک مثال عرض کرا، اچھا بندے ان بڑا شوق ہوندے بھئی میں ممبر تے بواں، سٹیج تے بواں، صدر مجلس تے نال بواں، ولیمہ ہے تا دولے نال بواں، کوئی سیاسی جلسہ ہے تے منسٹر ایم پی ایم این اے دے امیدوار نال بیٹھا، کوئی انتظامی میٹنگ ہے تا کسی بڑے عہدیدار نال بیٹھا، تے حضرت ہوتے تشریف فرما ہوئے تے لازے بعد او بانی آکے حاجی صاحب ذرا جگہ دے ویا ایک مہمان نو بٹھاونے، فرمایا تیری عزت نفس مجروح ہو سی، بیٹھ اتھے جتھوں اٹھائے کوئی نہ۔ اور دوسرا توڑے اور میرے آقا نے فرمایا کداں کہیں حاکم نال بیٹھنا پوی، کداں کہیں سلطان نال بیٹھنا پوی، میرے آقا فرمینے نا اپنے اور حاکم دے درمیان ایک شخص دی جگہ چھوڑ کے بیٹھا کر، صاحب اقتدار حکمران نواب بندے نال کندھے نال کندھا ملا کے نہ بیٹھ، اپنے اور اس دے درمیان ایک بندے دی نشست اور جگہ خالی چھوڑ۔ پوچھا گئے مولا وجہ کیا، فرمایا ہو سکتا ہے لازے بعد مجلس سے کوئی ایسا شخص آ جائے جیڑا اس حاکم تے سلطان تے سردار نو تیرے تو زیادہ پیارا تے محترم ہوئے، حجت خدا فرمینے نو انہوں بٹھاون واسطے تینوں نہ اٹھاونا پوے، او بھی بیٹھ جائے تیری عزت بھی محفوظ رہ جائے۔ فرمایا ایسے مقام تے بیٹھ جتھے اٹھائے کوئی نہ۔ اور اگلا جملہ توڑے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، فرزند زہرا توڑے اور میرے آقا امیر المومنین فرمیندے اپنے تو بڑے لوگاں نال سفر نہ کیتا کر، اپنے جیدہ ہم سفر بن۔ نواب بندیاں نال، دولت مند بندیاں نال، نامور شخصیات نال ہم سفر نہ بن، اپنے مقام مرتبے اور درجے دے بندے دے برابر سفر کر، جیڑا بندہ تیرے برابر ہو۔ اب بندے ان شوق ہوندے نواب بندیاں نال ٹراندا، دولت منداں نال ٹراندا، نامور شخصیات نال ٹراندا، فرمایا نہ سفر کر نہیں، اپنے برابر دے بندے نال سفر کر۔ فرمایا وڈیاں لوگاں نال سفر کرن دے ترائے نقصان ہوندے، بڑیاں لوگاں دا ہم سفر بنن دے ترائے گھاٹے ہوندے، مولا کیڑے؟ فرمایا پہلا نقصان جے او دے برابر خرچ کرے سے تا فقیر ہوئے سے، جیڑا کم تے 50-100 نال کرنا ہے وہ 1000 نال کرے سی، جیڑا کم تے 1000 نال کرنا ہے وہ لکھیں کرے سی۔ حجت خدا فرمینے پہلا نقصان وہ دے برابر خرچ کرے سے تا فقیر ہوئے سے۔ دوسرا میرے آقا نے فرمایا اگر اپنی جیب جو اس تے خرچ کرے سے خوشامد سمجھے سی، تو آنکھ سے خان صاحبین، قبلہ صاحبین، علامہ صاحبین، نامور شخصیت ہے، میرے علاقے دا سردار ہے، مخدوم صاحبین، آج دا کھانا میں کھواما، آج دا خرچ نہ دیتے میں کرا، تو خلوص نیت نال کھوے سے، او اکسی میرے مرتبے نو سلام ہے، او اکسی میرے عہدے نو سلام ہے۔ فرمایا تو اس تے خرچ کرے سے خوشامد سمجھے سی۔ اگلے جملے میرے آقا نے فرمایا یہ 4 آنے تیرے تے خرچ کر بیٹھا ساری زندگی احسان گنیندہ راسی۔ فرمایا ٹور اس نال جڑا تیرے برابر دا ہوئے، تو خرچ کرے تا احسان سمجھے، جے تیرے تے خرچ کرے تا احسان نہ سمجھے، تیرا حق سمجھے۔ اس واسطے فرمایا نہ بڑے آدمی نال سفر کر، نہ اپنی عزت نفس مجروح کرا۔
گل دی سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ اگلے جملے تھوڑے اور میرے آقا فرمینے اذا ارادان تو صادق رجلن، جدا کہیں نو سجن بناونا ہوئی، جدا کہیں نو ساتھی بناونا ہوئی، جدا کہیں نال کوئی رشتہ داری قائم کرنا ہوئی، فرمایا کہیں بندے نال انجے تعلق قائم نہ کر، پہلے اس بندے دی پہچان کر، پہلے اس بندے دی حقیقت پہچان۔ مولا بندے دی پہچان دے کیا طریقے؟ امیر کائنات حکیم ربانی نے 4 طریقے بیان فرمائے۔ فرمایا بندے ویکھن دے کچھ ہور ہوندے، ظاہران بندے کچھ ہور ہوندے، باطنان کچھ ہور ہوندے۔ پہلے بندے دی پڑتال کر، تحقیق کر، 4 کسوٹیاں امیر المومنین آقا نے بیان فرمائیا۔ فرمایا جنوں سجن بناونے فنظر من عدوہ، پہلے پتہ کر او دا دشمن کون ہے۔ ذرا توجہ فرمائے سو، وضاحت ضروری سمجھدا ہے مولا دشمن نال بندے دی کیویں پہچان ہوندی ہے؟ تو میرے آقا فرمینے پہلا پتہ کر او دا دشمن کون ہے۔ مولا کیا فائدہ؟ فرمایا جی او دے دشمن کمینے تا بندہ شریف ہے، ضائع نہ کر۔ اگر او دے دشمن کمینے تے بے دین تے فاسق و فاجر لوگ ہیں، مت بندہ شریف ہے، لائق دوستی ہے، اس بندے نو ضائع نہ کر۔ دوسرا جملہ فرمایا جی او دے دشمن شریف لوگ ہیں تا بندہ کمینہ ہے، تو سجن بنا کے کرے سے۔ فرمایا پہلا بندے دا دشمن دیکھ، دوسرا میرے آقا نے فرمایا او دے نال رل کے سفر کر۔ السفر و میزان الاخلاق، سفر اچ بندے آندا پک لگ ویندے، سفر ہی پتہ لگدا ہے جذبات تے کنٹرول کتنا، سفر تے پتہ لگدا ہے ساتھی دی قدر کتنی ہے، سفر تے پتہ لگدا ہے تعذیب کتنی رکھ دے، سفر تے پتہ لگدا ہے قوت برداشت کتنی ہے۔ اشے جملہ سخت ہوئے تساں ڈٹھو سی زوار سجن بن کے بہندے تے لڑ کے واپس آندے ہے تباہ برکت سفر۔ بندے حج تے ویندے وہ کمرے 4 بندے رہن والے سارا دیوں لڑ دین۔ اس واسطے جو سفر دا پتہ لگدا ہے بندے دا مزاج کیا ہے، بندے دے جذبات کیا ہیں، بندے دا کنٹرول اپنی ذات تے کتنے۔ پہلا تھوڑے اور میرے آقا نے فرمایا ویکھو دا دشمن کون ہے، دوجا میرے آقا نے فرمایا او دے نال رل کے سفر کر، تیسرا میرے آقا نے فرمایا او دے نال رل کے کھانا کھا۔ دسترخوان بندے آندا نہ کھیڑا کر چھوڑیں دے، دسترخوان تے پتہ لگ سی۔ اور سارے بڑے پیارے دوست ہیں مولانا عاشق حسین مسکین، وہ ایک بڑا خوبصورت جملوں نے ایک میٹنگ جا کیا، وہ آکھیں لگے کہیں دی عدالت ویکھنی ہوئے نا جو بندہ کتنا عادل ہے، آئیں تا پہلے سالان والی ڈش او دے سامنے رکھو، پتہ لگ ویسی جو کتنی عدالت ہے۔ معصوم 1400 سال پہلے فرما گئے، فرمایا چند بندے اچ بہ کے رل کے کھانا کھا، جہاں امتحان لینے پہلے او دے سامنے کھانا رکھ، اگر اپنے پیٹ تے ہاتھ مارے تا بندہ کمینہ ہے، اگر نال علیہ شریفان دی عزت دا خیال کرے بندہ مخلص ہے، ضائع نہ کر سجن بنا۔ اور دی حکمت عالم دین نے تحریر فرمائی، وہ لکھ دینا آپ دسو جیڑا 4 بوٹیاں گوشت دیاں سجن واسطے نہیں چھوڑ سکیا، جدا اوکھی بنی جان کدا قربان کرے سی۔ فرمایا دسترخوان بندیاں دی پہچان کریں دے، دسترخوان تے پتہ لگ دے تربیت کتنی، دسترخوان تے پتہ لگ دے اخلاق کتنا، دسترخوان تے پتہ لگ دے انسانیت کتنی۔ چوتھا میرے آقا نے فرمایا بندے دی پہچان کرنی ہوئی او دے نال مشورہ کر، بندے نال صلاح کرو، کوئی دنیا و آخرت متعلق بات پوچھو، مولا مشورے بندے دی کیویں پہچان ہو سی؟ فرمایا دنیا و آخرت دی بھلائی دا مشورہ دے وی بندہ مخلص ہے بھاویں دشمن کیوں نہ ہوئے،
دنیا و آخرت دے گھاٹے دا مشورہ دے وی بندہ کمینے بھاویں کول بہن والا سجن کیوں نہ ہوئے۔ اس واسطے توڑے میرے آقا فرمایا یہ چار چیزاں ہیں جنہاں نال بندیاں دی پہچان ہوندی۔ ایک مقام تے توڑے میرے آقا نے فرمایا احذروا صولتین، امیر المومنین آقا فرمائے دو بندیاں دے حملے تو بچ، دو بندیاں دے شر تو محفوظ رویں۔ مولا کیڑے؟ فرمایا صولت القریم اذا جاء، شریف دے حملے تو بچ جدہ بھکھا ہو جائے، شریفاں تے جدہ اوکھا وقت آ جائے، بندہ عزادار ہاتھ زوال ہو گیا، بندہ بلند اقبال ہاتھ بخت ڈھل گیا۔ فرمایا جدہ شریف بھکھا ہو جائے اپنے ماضی دی بحالی واسطے کچھ بھی کر سکدے، تیرا کام میں او دے حملے تو بچ کے رہو۔ وَصَوْلَةُ اللَّئِيمِ اِذَا شَابَعَ، فرمایا اس کمینے تو بچ جیڑا راتوں رات امیر ہو جائے۔ کمینے بندے نو اقتدار مل جائے، کمینے بندے نو دولت مل جائے، کمینے بندے نو عہدہ مل جائے، فرمایا اس کمینے بندے نو کیا پتا جو شریف دی عزت کیا ہے، اس کمینے بندے نو کیا پتا۔ اور اتنا بھی میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو، حجت خدا میرے آقا فرمائنے لوگاں نال جدا واسطہ پوی، اذا غاضب الکریم فعلن لہ الکلام واذا غاضب اللئیم فخذ العصا۔ میرے آقا نے فرمایا زندگی کیویں گزار، سامنے والے بندے نو ویکھ، کداں شریف تیرے تے غصہ کرے او دے جواب وچ نرمی اختیار کر۔ شریف بندہ، نیک بندہ، دیندار بندہ، مخلص بندہ کداں غصہ کاری گئے، جذبات وچ آئی گئے، شریف دے غصے دے جواب وچ غصہ نہ کر، شریف دی سختی دے جواب وچ سختی نہ کر۔ اذا غاضب الکریم، فرمایا فعلن لہ الکرام، جدا شریف غصہ کرے او دا جواب نرمی نال دے۔ اگلے جملے دا ترجمہ میں خالصتاً سرائکی اور پنجابی زبان کرے سا تاکہ بات دی سمجھ آئے۔ حجت خدا فرمائنے وَإِذَا غَاضِبَ اللَّئِيمُ فَخُذْ لَهُ الْعَصَا، فرمایا کمینے دا علاج شرافت نہیں سوٹے۔ فرمایا اگر کمینے اگے نرمی ویکھے سے تیری عزت مجروح کرے سے، شریف دا علاج نرمی نال کر، کمینے دا علاج سختی نال کر۔ حجت خدا فرمینے نے زمانی زندگی گزار رہے پہچان۔ اور ایک مقام تے توڑے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا سروں کا دمک، فرمایا تیرا راز تیرا خون ہے، ہر کہیں دے سامنے اپنے راز بیان نہ کیتے کر۔ سروں کا دم، دوسرے مقام تے فرمایا راز بندے دا خون ہے، اور راز ضروری نہیں جو برائی ہوئے، اچھائی بھی ہو سکتی ہے، نیکی بھی ہو سکتی ہے، اولاد دے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، خاندان دیاں گلاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو میرے آقا فرمانے السر کا دم، راز تیرا خون ہے، فلا تجرینہ الا فی اوداجک، میرے آقا فرمانے راز اتنے تائیں خون اتنے تائیں خون ہوندہ ہے جب تک تیریاں رگاں چ ہوئے، جدہ تیریاں رگاں چو نکل گیا وہ خون تیرا نہیں رہا۔ فرمایا جدہ تیرا راز دوسرے کول چلا گیا ہن وہ راز نہ رہا۔ دوسرے مقام تے میرے آقا فرمائندے دوستی ہزاراں نال کر، مشورہ کہیں ہک نال کر۔ سجن ہزاراں بنا مگر ہر کہیں نال دل دی گل نہ کر، راز کسی ہک بندے نوں دسا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا بندے نو راز دسنے ہی پاؤندے، بندے نو دل دیاں گلاں کہیں نال کردیاں ہی پاؤندیاں۔ اتھے وقت حجت خدا فرمائنے کداں دسنے ہی پوی، وقت اپنا راز اس نو دس جیندہ کوئی راز تیرے کول ہی ہوئے۔ اولاد دی گل اس نال کر جس کداں تیرے نال کیتی ہو، خاندان دیاں گلاں اس نال کر جس اپنے خاندان دیاں کداں تیرے نال کیتی ہوئیں۔ کیوں؟ فرمایا او تیرے راز دا محافظ بن سی، تو اس دے راز دا محافظ بن ویسی۔
اور میرے محترم ایک مقام تے امیر المومنین آقا نے ارشاد فرمایا خدا بخت عطا کری، خدا دولت جائیداد عطا کری، حجت خدا نے فرمایا سب تو پہلے گھر تعمیر کر۔ حجت خدا میرے آقا فرمانے نے عزت دار ہوندا ہے وہ بندہ جنہا گھر اپنا ہوئے بھامے جھونپڑی کیوں نہ ہوئے۔ دوسرے مقام تے فرمایا کرائے دا گھر غلامی دی ایک قصہ میں، ذرا توجہ فرمائے سو۔ ڈھیر سارے لوگ میں جاندا تاجر کاروباری لوگ گھر نہیں بنیں دے، 50,000 لاکھ 2 لاکھ تے کوٹھیاں کرائے تے لے کے زندگی گزریں دیں۔ سائیں کاروباری بندہ اپنے مرتبے دا گھر بنائیں 1.5 2 4 کروڑ خرچ آندے، کاروباری لگائے 3-4 لاکھ ماہانہ کما لینا، 1.5 کرایہ چا دیتا، 2-2.5 لاکھ روپیہ زندگی تے خرچ کر لینا، امن و سکون دا گزر رہے۔ میرے آقا امیر المومنین فرمائے نا مومن دی عزت گھر اپنا ہوئے، مومن دا مقام ویڑا اپنا ہوئے بھامے جھونپڑی کیوں نہ ہوئے۔ فرمایا کرائے دا گھر غلامی دی ایک قصہ میں۔ اگلا جملہ میرے آقا نے فرمایا تے گھر کھلا تعمیر کر، ہوادار ہوئے، روشن ہوئے۔ تیسرا میرے آقا نے فرمایا اس گھر ہوا دا رخ زیادہ ہوئے، روشنی زیادہ ہوئے۔ چوتھا فرمایا اس گھر دا سین کھلا ہوئے۔ فرمایا تنگ اور تاریک گھر اندھے پاندی ہی قصہ میں۔ تنگ گھر تاریک گھر جدے چ روشنی نہ ہوئے، اکھی ہوندے آؤ بندہ اندھا ہے۔ اور پھر دوڑے اور میرے آقا نے چوتھا جملہ اس دے متعلق ارشاد فرمایا، فرمایا کدا زوالی آ ونجی، کدا غربتی آ ونجی، کدا اوکھا وقتی آ ونجی، امیر المومنین فرمائیں سب تو آخر تے گھر فروخت کر۔ کدا پہلے گھر فروخت نہ کرے، جائیداد ویچ، زیورات ویچ، اور کوئی چیز ویچنی پوی مال و متا ویچ، گھر نہ ویچے۔ فرمایا گھر ادا فروخت کر جدا نبھدی نہ ہوئی۔ اس واسطے جو عزت دار ہوندا ہے وہ بندہ جندا گھر اپنا ہوئے۔ اور میرے محترم بس آخری جملہ اور گفتگو تمام ایک پیغام انشاءاللہ چند معروضات کل عرض کرساں، ناج البلاغہ دے متعلق چند خطبے کل جناب دی خدمت اجاز کرساں۔ توڑے اور میرے آقا نے ایک مقام تے فرمایا، اور جہاں تک میں حقیر دا مختصر جہاں مطالعے میں یہ جملہ زندگی پہلی دفعہ پڑھے، اس نال ملدا جلدا جملہ بھی میں کسی مقام تے نہیں پڑھیا۔ اور کیا توڑے اور میرے آقا فرمائیں احذروا موتاکم بسوء الجار، حجت خدا فرمائیں اپنے مردیاں نو بھی برے ہمسائے تو بچاؤ۔ ذرا توجہ فرمائے سو بھئی زندگی دے بارے تا سنیں، اول یار سمت دار، پہلے ہمسایہ ویکھو پھر گھر بناؤ۔ جڑی ہاؤسنگ کالونی جڑے محلے چ رہائش رکھ رہے ہیں، پہلے ہمسایہ ویکھ شریفاں دے ران دے قابل ہیں جتھے رہائش اختیار کر رہے ہیں، کیا جان مال عزت دے محافظ بن سن؟ فرمایا پہلے ہمسائے ویکھو پھر گھر بناؤ۔ زندہ دے بارے تا گل سمجھ آئی، لیکن امیر المومنین آقا فرما رہے ہیں موتاکم بسوء الجار، اپنے مردیاں نو برے ہمسائے تو بچاؤ۔ باپ ماں بہنا بھیرا سجنا دیا قبراں بنے دیا ویکھو جو سجے کھبے قبراں کہیں دیا۔ مولا وجہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا جی میں زندہ بندے نو اچھے ہمسائے دی ضرورت ہے نا، ایویں مردیاں نو نیک ہمسائے دی ضرورت ہوندی ہے۔ اس واسطے فرمایا اپنے مردیاں نو بھی برے ہمسائے تو بچاؤ۔ میرے محترم سامعین، میں ایک خدمت جناب دی خدمت واسطے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں سمجھنا جو عمومی سوچ دے مطابق یہ چیزاں زیب نہیں دیں دیا، لیکن میں چاہنا جو کلام معصوم لوگا تک پہنچے۔ ایک ادارہ ہے یہ مرکز افکار اسلامی، انہاں ناج البلاغہ شائع کیتا ہے، 1 سال چے 5واں ایڈیشن، اور جویں حق ہا ناج البلاغہ دے شائع ہون دا انہاں اس طرح یہ ناج البلاغہ شائع کیتا ہے، اور یہ دی قیمت تک کتنا 1200 روپے صرف یہ دی پرنٹنگ دی قیمت،
لیکن چند مومنین اور مخیر حضرات انہاں دا ایک مشن ہے کہ اس کلام معصوم نو اور امام دے اس مظلوم کلام نو لوگاں تک پہنچایا جائے. اس واسطے ایدی نصف قیمت و مخیر حضرات خود ادا کر رہے ہیں اور فقط ایدی نصف قیمت لے کے لوگاں تک حضرت کلام پہنچا رہے ہیں. یو کے دے ران والے چند مومنین مرکز افکار اسلامی دے نام نال انہاں نے اس دی قیمت رکھی ہے فقط 600 روپے. شاید وہ دی جلدی بھی قیمت نہیں، معصوم دے کلام دے ایک جملے دی بھی قیمت نہیں. اور یقین جانو اے دے تے خرچ کیتا یا پیسہ کسے فردی جیب وچ نہیں ونجنا بلکہ نہج البلاغہ دی نشر و اشاعت تے خرچ ہونے. اور بہت سارے اور شاید سندھ وچ 3000 تک لوگاں فروخت کیتے، پنجاب وچ 2500 تک. لیکن انہاں دی خواہش ہوندی ہے جو تاجراں تک نہ پہنچے، دکانداراں تک نہ پہنچے بلکہ براہ راست مومنین تک پہنچے. اور ڈھیر سارے علماء نے خود اساں بھی طالب علماء نے خرید کر کے اپنے دوستاں تک پہنچایا. اور انہاں دا ایک پیغام ہے کہ ہدیے دا ماحول عام کیتا جائے، دوستاں نو شادی تے نہج البلاغہ ہدیہ کیتا جائے، اولاد نو نہج البلاغہ اور ترجمے والا قرآن شادی تے جہیز ہی دیتا جائے، بیٹی اور بیٹے تک پہنچایا جائے کلام، اپنے دوستوں اور گھرہ تک پیغام پہنچایا جائے تاکہ لوگاں نو پتہ تا لگے ساری دنیا و آخرت واسطے حجت خدا پیغام کیا دے کے گئے. میں یہ تقریباً کوئی 100-150 نہج البلاغہ مرکز افکار اسلامی نے گزارش کی تھی کہ پہنچاؤ. میں سمجھدا ہم جو جھنگ شہر اور ایک دوسرے مقام تے ایسے افراد حسین جنہ تک کلام پہنچنا ضروری ہے. میں باہر شاہ صاحب دے حوالے کچھ نہج البلاغہ کیتے ہیں، ادی قیمت فقط 600 روپیہ اور وہ بھی کسی دی جیب وچ نہ ویسن. انشاءاللہ ادی نشر و اشاعت تے خرچ حسین. اپنے گھراں چ تو حصہ بناؤ، اپنے مطالعہ دا حصہ بناؤ، ترجمے دا حصہ بناؤ. امیر المؤمنین نے ایک مقام تے میرے آقا نے جملہ ارشاد فرمایا، انی امالی ارن ناسا اذا قارب الیہم الطعام لیلا تکلفوا انارت المصابی. میرے آقا فرماتے ہیں میں علی حیرانہ بھاویں شریف میزبانی ہوئے نا تے رات نو بندہ کھانا دے وے، شریف میزبان دے گھر بھی بندے چراغ روشن کر کے وے دین جو کیا کھاون واسطے دیتا س. ذرا گل غور نال فرمایا کھانا چند لقمے، شریف میزبان بھی ہوئے بندے چراغ روشن کر کے وے دین جو چند لقمے میرے پیٹے جا رہے ہیں پتہ تا کرا کھاون واسطے کیا دیتا. امیر المومنین ٹھڈا سا بھر کے فرمینن ولا یحتمن بغذاء النفس بان ينيروا مصابيح البابهم بالعلم. فرمایا چند لقمے بغیر ویکھے دے نہیں کھاندا، دین بے وارث سمجھے ہی. فرمایا علم واسطے کدا نو سوچیا جو میرے تک دین دی بات پہنچاون والا کون ہے. فرمایا جسم دی غذا وچ احتیاط کرے نے، روح دی غذا ہے علم. فرمایا جویں کھانے تے چراغ روشن کر کے وے دیں ایویں حجت خدا نے فرمایا جدا کوئی دین دی بات حلال و حرام دا پتہ لگی فرمایا عقل دا چراغ روشن کر کے پتہ کر دیون والا کون ہے تاکہ گمراہی تو محفوظ رہے. فرمایا العلماء مصباح اللہ فی الارض. امیر المومنین آقا نے فرمایا علماء زمین تے اللہ دا چراغ ہیں، لیکن حجت خدا فرمے دیں انہا چراغاں تو فائدہ اوہ اٹھیں دیں جڑے رحمت خدا بندی دے حقدار ہوئے. خدا را کلام معصوم نو اپنی زندگیاں دا حصہ بناؤ. آوان علیہ نسلہ تا کلام معصوم چاہے تفسیر قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، فرزند زہرا دے خطبات ہیں، مدینے تو لے کے کربلا تائیں فرمایا کیا سادات غیر سادات روندے اس واسطے ودے ہیں. امیر المؤمنین دے متعلق ایک عیسائی عالم بھی تحریر کر گیا آدھے علی محراب مسجد قتل ہوئے شدت عادل دی وجہ تو. جو علی جیسا عادل کوئی نہ، امیر المؤمنین دی شہادت دا سبب وہ دن او ہے عدل علی.
دو دفعہ نانے دی نگری چھوڑیے علی دیاں دھیاں، دوویں دفعہ وسطی ٹری اجڑ کے ولی، شریفہ پہلی دفعہ بابے دی شاہیے چ آئیے کوفہ، شہزادی بن کے آئی یتیم ہو کے ولی، بابا مرا کے ولی، تاریخ آدھی کوفہ بابے دے سراندی بیٹھی آدھی آئی، تون جو ٹریا وینے دھیاں دی بارت کینوں کی تھی۔ دوجی دفعہ 28 رجا بھراواں نال ٹری، 28 رجا مدینے جو ٹری، صف بھراواں دی لے کے ٹری، شریفو سال بعد ولی، پتر مرا کے ولی، بھیرا کوہا کے ولی، چادر لٹھا کے ولی۔ پوری تفصیل دا وقت ہی نہیں رہا، اپنے اسے آقا دی غربت دے چند جملے، دو ادانہ تاریخ جیسیاں جڑیاں ادادارانو قیامت تک نہ بھول سن۔ کیڑیاں دو ادانہ، ایک 19 ماہ رمضان، بئی دا محرم، 19 دا مؤذن علی ہا، دا محرم کربلا دا مؤذن بھی علی ہا۔ فرق بڑے میادہ مولا جدہ تسا اذان پڑھیے پانی پی کے آئیو، سیری کر کے آئیو، جدہ کربلا دے مؤذن اذان پڑھیے ترائے دے ہڑیاں دا تساہا۔ میادہ مولا اور بڑا فرق ہے، جدہ تسا اذان پڑھیے گلدستہ اذان ہا، اکبر پڑھیے ٹھبے دی گیڑ نال، مولا تسا اذان پڑھیے وضو کر کے آئیو، اکبر کربلا دی ریت تیمم کر کے آکھے اللہ اکبر۔ میدہ اور بڑا فرق ہے، مولا جدہ تسا اذان پڑھیے توڑیاں دھیانو علم کوئی نہ جو بابے دی آخری اذان، جدہ اکبر اذان پڑھیے اکبر دی ماں بیٹھی آدھی آئی ون مائیاں بند کرو قرآن، میرے اکبر دی آخری اذان ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اذان دے بعد کوفہ دے مظلوم نے نماز شروع کی تھی، سر سجدے چ رکھے، کمینے ذرہ ماری، میں ادا مولا تسا نماز پڑھیے کوفہ، حسین پڑھیے کربلا، لیکن فرق بڑے مولا جدہ تسا نماز پڑھیے تو انہوں ہکا ضرب لگی، جدہ کربلا دے نمازی نماز پڑھیے زخمان دی تعداد کوئی نہیں، نیدے ہیں چھ نیدے ہائن، تلواریں تلوارہ ہائن، ایڈا زخمیہ آلیہ دویر سجے دی ہوا کھبے، کھبے دی ہوا سجے۔ اور بڑا فرق ہے، میں آدھا مولا جدہ تسا سجدہ دیتا ہے تو انہوں دھیاں نہیں ڈٹھا، تو انہوں بہنا نہیں ڈٹھا، جدہ کربلا دے نمازی نماز پڑھیے 70 قدم تے بہن کھڑی آئی، دھروئیاں دے دے کے آدھی آئی، جھل جھل کے مار ایندے چھوڑاوانا لگو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ آزادرو۔ میں آدھا مولا اور بڑا فرق ہے، میں سمجھا لیا تیری عبادت واسطے جملہ کافی، میں آدھا مولا تسا نماز پڑھیے کوفہ، غریب پڑھیے کربلا، لیکن مولا فرق بڑے، جدہ تسا نماز پڑھیے سر رکھے یا پہا، چاہے یا پہا، جدہ کربلا دے نمازی سجدہ دیتا ہے سر رکھیا تا آپ ہا، چایا قاتل ہا، ایڈے اوپرے رنگ چاہے دھی جھولی ودھا کے آدھی آئی، مینوں دے تینوں چاوڑ دادا نہیں آندھا، انہوں ماں چکیاں پی۔
اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو۔ سارے عزاداراں نو نال رلا کے کربلا دا رخ کر کے ایک جملہ ہو رہا دا، میرا کربلا دا غریب مولا رنج نہ ہوئے۔ میں ہونے تائیں آدھا رہا جو علی دی نماز سوکھی، کربلا دے غریب دی نماز اوکھی۔ میدان اکبر دا مظلوم بابا ہکیو جیا نمازی بھی ہے جنی نماز تواڈی نماز تو بھی اوکھی آئی۔ کیڑا نمازی مرد نہیں مستور آئی، علی دا پتر نہیں علی دی دھی آئی۔ پڑی اس شام غریباں سر تے چادر کوئی دائی۔ علماء فرمے دے نماز دی ابتدا تکبیرۃ الاحرام تو نہیں، دعائے قنوت کیتی اس تے مالک دی بارگاہ دعا مانگ کے آدھی آئی۔ مالک نماز پڑھنی ہے، بانی شریعت دی دھیاں جان دیا مستور دا ایک وال ننگا ہوئے ہوندی نماز ادا نہیں ہوندی۔ مالک میرا ایک وال ننگا نہیں، میں چادر لٹائی کھڑیاں۔ نماز پڑھنی ضرور ہے جو میں تیرے دین بچاون واسطے آئیاں۔ میرے اللہ زینب دی بن چادر نماز قبول فرما۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو۔ اوکھی پڑی ہے شام غریبان دی نماز، او کنیزان عالیہ، او عزاداران سیدہ، کدی نماز قضا نہ کرنا اوکھی بچائیے علی دی دی۔ جدا قیدہ نے بھاگ کے ولی ہے نا، کہ کنیز پوچھے آقا زادی کوئی ارمان جڑا آج تائیں نہ بھولی ہوئے۔ بی بی آدھی ہے میں کیڑے کیڑے دکھ گناواں، نہیں عالیہ کوئی دکھ جڑا آج تائیں نہ بھولی ہوئے۔ رو کے آدھی ہے ارمان ہی ہوئے میں شام غریبان دی نماز اول وقت ادا نہیں کر سکی۔ پوچھن علی پوچھے بی بی وجہ کیا ہے؟ رو کے آدھی ہے رج گئی ہم، جلے ہویا خیمے جو برادہ سجادی بچایا سے، براد یتیمی اکٹھے کیتے اس نماز ہی قضا نہیں کیتی۔ لیکن اگلا جملہ دا شریف ہو، یارہ دی نماز واقعہ نوکھی آئی، لیکن میں حقیرہ دارانا یارہ دی نماز وقت بھی سوکھی آئی، اوکھی آئی یارہ دی زہرے دی نماز۔ وجہ کیا ہے؟ جڑی رات نو پڑی اس رات دا پردہ ہا، جڑی یاران دی زور لے پڑی اس چٹا ڈیہاں بھیرا دے قاتل ویکھنا لے ہن۔ وطا اوکھی آئی نماز جڑی اٹھ دی کانڈتے پڑی اس، وطا اوکھی آئی نماز جڑی کوفہ دے بازارات دربارات، اوکھی آئی نماز جڑی شام دے دروازے تے، اوکھی آئی نماز جڑی شام دے زندان اچ پڑی اس۔ اجرکم علی اللہ، بس ایک دا ایک وین خدا توڑی عبادت قبول فرمائے۔ وی اکی گزر گئی، اکی دی رات آئی علی لحظے دے مہمان۔ آخری ویلے ساری زندگی دے قاری قرآن علی پوچھے بنیہ حسن جی بابا کتھے میری عالیہ زینب؟ پیرا لے پاسے آکے آدھیں جیو میرا زخمی بابا، جیو میرا لازے دا مہمان بابا، جیو میرا کوفہ دا مظلوم بابا۔ ساری زندگی دے قاری قرآن علی فرمینن بچڑا آخری وارے بابے دی حسرت ہی میں نو تھوڑا جیا قرآن سنا۔ تاریخ دیئے فخر مریم سورہ مریم دی تلاوت شروع کی تھی، چند آیات بعد خاموش ہوئیے علی دی اکھیں بھالیاں نہ میرے کائنات بچڑا خاموش کیوں ہے؟ آدھیے بابا ناراض نہ ہے توڑا حکمہ میں چند آیات دی تلاوت کی تھی۔ آدھیے بابا توڑے حجرے چا ہاشمی موجود ہیں، میں ہاشمیاں دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی۔
روندے تائیں ودے آئے جڑی 21 دی رات بھیراواں دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتے اللہ جانے شام غریبہ پارے کیویں دت اللہ جانے شرابی دے دربار خطبے کیویں پڑھ دی رہے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ بھائی مولا تواڈے آنسو قبول فرمائے ہمت نہیں مگر تواڈی محبت ہوئے کہ ایک جملہ ہور پڑھ جدہ مک گئیاں وسیطاں فرمایا حسن بچڑا میرے دھیاں پترانوں بولا میں توانوں نانے دی ایک حدیث سناؤ جدہ اولاد اکٹھی ہوئی دھیاں پترانوں ایک کیا دن تواڈے نانے دا آخری ویل میرے زانوں تے پیغمبر دا سرہا فرمایا نہیں یا علی مومن دی آخری نشانی ٹر دے لیو دی پیشانی تے پسینہ ظاہر ہوندے فرمایا نہیں یا علی میری پیشانی صاف کر میں ٹریا ہوئے ہن میرے آقا فرمائے حسن تواڈے نانے دی دسی ہوئی نشانی پوری ہو گئی میری پیشانی صاف کر میرا آخری سلام ہن فاتح شام بابے دے سینے تے جھنیے آدھیے ایک حدیث آپ سنائیے ایک حدیث میں دی پوچھ دیا کیڑی بی بی آدھی ہے ٹر دے لے اتنا دسی وانج ایمان علی حدیث سچے موت بھول گئی ہے دین سینے نال لائے آدھین ایمان علی حدیث سچے تے 70 قدم تے بھرا کسنا ویکھ ایمان علی حدیث سچے تیری چادر لاسی ہوتا ہے رسیاں باؤنیان ہوتا ہے شرابی دے دربار خطبے ماتم مظلوم